السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمد للہ، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اور مجھے کچھ کلاس سے ہی ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنی تھی کلاس شروع کرنے سے پہلے، تو پھر ہم وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سنڈے کلاس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک بیسک بات، جو دین کی بیسک بات ہے، وہ پہنچ سکے۔ ہمارا مقصد تو تھا بچوں تک پہنچانا، بٹ اگر ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی جڑ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بیسک نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ان لوگوں کو ڈیپ جانے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ تو جب تک ہم بیسک نہیں سمجھ لیتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بھی۔ تو بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کے ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی جڑ رہی ہیں۔ آپ سب کا انٹرسٹ دیکھ کر بہت اچھا لگا، بٹ یہ انٹرسٹ آپ کنٹینیو کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ اسے کنٹینیو رکھنا ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ ایک سنڈے کلاس کر رہے ہو اینڈ پھر دوسرے سنڈے کو آپ کو بلانا پڑ رہا ہے، ہمیشہ آپ کو میسج کرنا پڑ رہا ہے، کال کرنا پڑ رہا ہے بلانے کے لیے، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا کلاس روز ہو رہا ہے، سنڈے 3 بجے۔ ایسا تو نہیں ہوا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس نہیں ہو پاتی، لیکن روز کلاس ہو رہی ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کال کر کے بلانا پڑتا ہے؟ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر آپ کو کہیں کچھ بابو سائی کیمرہ آف کر لو بابو۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ آپ کے فائدے کی چیز مل جائے نا، تو آپ اس کے حریص بن جاؤ۔ حریص کے معنی ہے لالچی بن جاؤ، کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، رات دن آپ ایک کر دو کہ نہیں مجھے وہ پانا ہے۔ تو جب آپ کو اتنا چھوٹا سا ایک بیسک نالج دیا جا رہا ہے، وہ بھی بنا کسی محنت کے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو مل رہا ہے یہ، بٹ آپ کا کچھ انٹرسٹ ہی نہیں دکھ رہا ہے سامنے والے کو، تو پھر میرا انٹرسٹ کیسے آئے گا کہ ہاں چلو پھر پڑھانا ہے؟ جب تک آپ لوگ اپنا انٹرسٹ نہیں دکھاؤ گے تو پھر میرا انٹرسٹ کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب ایٹ لیسٹ سنڈے کے دن 3 بجے خود بخود ایڈ ہو جاؤ، نہ کہ آپ کو کال کرنا پڑے، میسج کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اینڈ ہماری جو ایڈمن ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت محنت کرتی ہے، بہت سب کال کرنا، ایڈ کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کا اجر دے۔ چلے آپ سب بھی پلیز کنٹینیو کرا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے مائک آن کر لے، دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک آن کر لے، دعا پڑھنی ہے۔ تو آپ سب کو سوری نہیں فیل کرنا کہ میرے سے مطلب یہ ہو گیا، سوری نہیں فیل کرنا۔ اگر آپ سوری ہو دین نیکسٹ کلاس سے آپ کنٹینیو دکھاؤ، تاکہ لگے کہ نہیں چلو ان لوگوں کو بات کا کچھ فرق پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوری نہیں فیل کرنا۔ مائک آن کر لے۔ اللہم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق
काफी भरे और कबूल होने वाले और कबूल होने वाली अमल का सवाल करती हूँ। आपका सवाल करती हूँ। जी चले, तो हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा था, बट हमने 2 क्लास में इसे कवर कर लिया था। तो जो आगे का है अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में भेजी गई थी, बट मे बी मुझे नहीं लगता कि आप सब सुने हो, तो इसलिए इस क्लास को कंटिन्यू करा जाएगा यहाँ से ही, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ही, ठीक है। तो चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनु इसराइल की बहुत तरक्की हुई। इनके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन सब में इख्तिलाफ पैदा हो गया और अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ते को भूलते गए, ठीक है। इख्तिलाफ पैदा होने लग गया और फिर धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, अल्लाह ताला की बातों को भूलने लग गए, गलत काम की तरफ चलने लगे, अल्लाह ताला की बताए हुए रास्तों को भूलने लगे। बनु इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने उस किताब अल्लाह पाक ने और कितने ही नबी भेजे, ठीक है। बनु इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नबी भेजे। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की हुई किताब तौरात की तालीम देते रहे और बनु इसराइल को फिर सीधे रास्ते पर लाते रहे, ठीक है। अल्लाह ताला बार बार बनु इसराइल के ऊपर एक के बाद एक नबी भेजते रहे ताकि उन लोगों को गाइड किया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, गुमराही से बचाया जाए, गलत काम से बचाया जाए, ठीक है। तो इसी तरह अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, तो ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात पर ही भेजे गए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी इन्हीं पैगंबरों में से एक हैं जो बनु इसराइल को तौरात की तालीम देने के लिए भेजे गए थे, ठीक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े साबिर पैगंबर गुजरे हैं। आपका जिक्र भी कई जगह कुरानी मजीद में मिलता है। आप बड़े ही मालदार, खुशहाल थे और आपकी बहुत सी औलाद थी और आप अल्लाह ताला की इन नियामतों पर हर वक्त शुक्र अदा करते रहते थे, ठीक है। उनके पास जितना भी नेमत था, अल्लाह ताला ने उनको जो भी कुछ दिया था, हर नियामत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते थे। तो हम लोगों को भी अपने अल्लाह ताला ने हमें जो भी कुछ दिया है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। तो ये अपने अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत पर शुक्र अदा करते थे और हर तरफ खुशी ही खुशी थी इनके, ठीक है। इनके हर तरफ खुशी ही खुशी थी। रंज व गम, फिक्र व अंधेरा का कहीं दूर दूर तक नाम व निशान भी ना था। हर तरफ बस खुशी ही खुशी थी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। कड़ी आजमाइश, जब अल्लाह ताला का कोई बहुत बहुत ख़ास बंदा, बहुत नेक बंदा होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उससे उस आजमाइश से गुजारते हैं, बहुत सख्त आजमाइश से गुजारते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इनको कैसे आजमाया है। आखिर आपकी आजमाइश का वक्त आ गया ताकि अल्लाह ताला के सच्चे बंदे की निशानी रहती दुनिया तक कायम रहे और सब्र व शुक्र की मिसालें हमेशा जिंदा रहे। अल्लाह ताला ने एक एक करके आपकी नियामतें वापस लेनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इनको जो भी कुछ दिया था, अल्लाह ताला ने एक एक कर इनसे सारी नियामतें लेनी वापस शुरू कर दी थी, ठीक है। माल, दौलत, बागात, सब्जात, खेत, मखानात, जानवर, औलाद, सब के सब रुखसत हो गए, ठीक है। एक एक कर अल्लाह ताला ने इनसे सारा कुछ वापस ले लिया, सब एक के बाद एक रुखसत हो गए और आखिर में सेहत ने भी साथ छोड़ दी। जब किसी इंसान का सारा कुछ चला भी जाए तो फिर भी वो किसी तरह सरवाइव करता है, बट अगर सेहत भी साथ छोड़ दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आखिर में क्या हो गया, सेहत ने भी साथ छोड़ दी।
بدن میں کیڑے پڑ گئے، ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو بھی کچھ تھا چلا گیا، صحت بھی ساتھ چھوڑ دیا، بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، نہ شکری کا ذکر بھی نہ کرتے، ٹھیک ہے، اتنی پریشانی آنے کے بعد بھی ایک بھی کچھ بھی شکوہ شکایت کچھ بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہماری لائف میں چھوٹی سی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم تو بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے کیوں اتنا آزما رہے ہو، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندے کو آزماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر صبر رنگ لائی، تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ اب کیا ہو گیا، صبر رنگ لائی، جتنا بھی انہوں نے صبر کیا تھا اب وہ صبر رنگ لا گئی۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ٹھیک ہے، اب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ مجھے شیطان نے رنج و تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر دے، ان کو شیطان بھی بہت پریشان کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو میرے حال پر رحم کر دے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا، اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ کھڑے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو، ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے، جہاں پر ٹھوکر ماری تھی اس زمین سے ایک چشمہ نکلا، پانی کا فوارہ نکلا، جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہارے نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور پیے تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئی، جتنی بھی بیماریاں ان کی باڈی میں تھی، جو بھی کچھ تھا سارا کا سارا سب کچھ دور ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا خود بخود پانی کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور ڈبل کر کے واپس کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو جو بھی کچھ تھا، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا تھا، سارا کچھ اور زیادہ کر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، صبر کیا تھا، جو کہ ہم نہیں کر پاتے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے، کیا ہی اچھے اور کیا ہی نیک بندے تھے کہ ہر بات میں کچھ بھی پرابلم، کچھ بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی بات ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو، ہر بات میں کس کی طرف دوڑنا ہے ہمیں، نہ کہ کسی لوگ کے سامنے بیٹھ جائے اپنی تکلیف سنانے کے لیے، نہیں، کس کو سنانا ہے، اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا کچھ سالو کرنے والا تو ہمارا رب ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش اور ہر امتحان سے بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کام کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا تعریف کرنا چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ کیا ہے نشانی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مشکل وقت میں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا اور صبر کرنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم آج پرابلم اور پریشانی میں پڑ گئے ہیں تو کیا کریں ہم، اللہ تعالیٰ یہ پرابلم ہے سالو کر دیجیے، اور پھر دوسرے دن ہم اس کا سولوشن چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و ثبات اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا کلاس ہو گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم سب نے پڑھ لیا، اینڈ اب ٹائم ہے کوشچن کا، تو آپ سب تیار ہو کوشچن کے لیے، آنسر کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ چلے پھر،
تو ہمارا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس کتاب کی تعلیم دیتے تھے؟ میں بولوں؟ جی 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 آپ میں سے جس کو بھی آنسر آیا آپ فوراً بول دو، کوئی یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بولے، نہیں کوئی بھی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ ٹھیک ہے، بہت اچھے آنسر کرا آپ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کن کن نعمتوں سے آزمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا دیا تھا اور پھر کیا کیا واپس بھی لے لیا؟ جی، مال، دولت، باغات، مال اور دولت، سبزات، کھیت، مکانات، جانور، اولاد، یہ ساری نعمت تھے، ٹھیک ہے؟ آخر کار انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور پھر دعا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان سے کہ کیا کرو؟ پانی، جی پانی کیا؟ صبر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جہاں کھڑے ہو وہاں اپنا پاؤں مارو، اور پھر وہاں سے ایک چشمہ نکلا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس پانی کو نہاؤ، اس پانی سے نہاؤ اور پانی پیو بھی۔ اس پانی کو پینے سے اور نہانے سے ان کی باڈی میں جتنا بھی کچھ پرابلم ہو گیا تھا وہ سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا تھا، ہے نا؟ تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے کیا لیسن ملتا ہے؟ کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے؟ ہر حال میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، جی مشکل سے مشکل وقت آئے ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ جی بہت اچھے۔ تو کیا آپ سب بھی اپنے پرابلم والے ٹائم پر صبر کرو گے یا پھر پریشان ہو جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ جی صبر کرنا ہے، ویری گڈ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پرابلم کو تو سالو کرنے والا ہمارا رب ہی ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنی ہے، اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صبر کرنا ہے۔ تو کیا آپ سب مجھے یہ کنفرم کر سکتے ہو کہ نیکسٹ کلاس سے آپ سب بنا کال کیے بنا میسج کیے خود بخود جوائن کر جاؤ گے لنک؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں نیکسٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے۔ تو چلے دعا پڑھتے ہیں، مائک آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی علیسا بہن آپ کچھ کہہ رہے ہو؟